رمضان آنے سے پہلے 2 کام ضرور کر لو، ورنہ نہ کوئی آپ کی عبادت قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ ہی تراویح قبول ہوگی، اور جتنی بھی عبادتیں ریاضتیں ہم کرتے ہیں یہ بارگاہ خدا میں مقبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں، ایسے کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی کچھ گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری تمام عبادتیں، ریاضتیں، روزے، نماز ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا اور کہا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، تم میں سب سے زیادہ مفلس اور غریب انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مفلس اور غریب اسی انسان کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کھانے کے لیے کھانا ہو، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہو، نہ رہنے کے لیے مکان ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ مفلس غریب وہ نہیں جس کے پاس کپڑا یا پیسہ نہ ہو، بلکہ سب سے زیادہ اگر کوئی مفلس اور غریب انسان کوئی ہے، بدقسمت انسان کوئی ہے، تو وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں، عبادتیں، روزے، نمازیں اور ذکر و اذکار اور ایسی ریاضتیں ہوں گی کہ اگر اس کی عبادات کو کسی پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے۔ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا ایک شخص کہ اس کی نیکیاں پہاڑ پہ رکھے جانے کی وجہ سے پہاڑ پہ اتنا وزن ہو جائے گا اس کی نیکیوں کا کہ پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر چلا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر دعوے دار کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے۔ کوئی کہے گا کہ مولا اس نے ہم پہ ظلم کیا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ کوئی کہے گا مولا اس نے ہمیں گالی سنائی تھی، ہمیں بدلہ چاہیے۔ مولا ہم دنیا میں غریب تھے، یہ پیسہ اس کے پاس تھا، پیسے کے زور پہ اس نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، ہم کو بدلہ چاہیے۔ مولا اس نے ہمارے دل کو دکھایا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ پڑوسی کہے گا کہ مولا یہ ہمارا پڑوسی تھا اور اس نے ہمارے دل کو دکھایا تھا، ہمیں بدلہ چاہیے۔ والدین کہیں گے کہ یہ ہمارے اس کو بیٹے کو طاقت اور کے نشے میں اور پیسے کے نشے نے اندھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے والدین کا احترام بھول گیا تھا، آج ہم کو بدلہ چاہیے۔ تو اگر اس نے جن کا حق مارا ہوگا وہ سارے لوگوں کے حق دینا شروع کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ جاؤ فلاں فلاں مال لے کر آؤ۔ اللہ پوچھے گا کہاں ہے تمہاری سارا مال اور دولت اور تمہاری دنیا؟ وہ کہے گا مولا وہ تو وہیں دنیا میں رہ گئی۔ تو وہ کہے گا مولا بتا تو لے کر آؤں؟ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، وہ موقع پہلے دیا تھا توبہ کرنے کا، پہلے دیا تھا معافی مانگنے کا، اب تمہارے پاس دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ انسان قیامت کے دن، حدیث کا مفہوم ہے کہ خون کے آنسو روئے گا، دانت پیسے گا اور کہے گا کہ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، اب ہم کبھی بھی تیرے بندوں کو ناراض نہیں کریں گے، اب ہم کبھی بھی ایسی غلطیاں نہیں کریں گے، اب ہم کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایک مرتبہ موقع دیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کچھ لا تو سکے گا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اب ہم جو عبادتیں، ریاضتیں، نمازیں کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ کچھ ایسے گناہ کے کام بھی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں، ہمارے روزے، یہ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو پھر یہ ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گے ہمارے ان گناہوں کے سبب۔ وہ کیا چیزیں؟ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے حقوق اللہ، دوسری چیز ہے حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں تو اللہ کے حق ہے، نماز، روزہ، قرآن، دین، اسلام، یہ تمام چیزیں اللہ کے حق ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جو بندے کے حقوق ہیں ان کی رعایت کرنا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للجار حق، پڑوسی کا سروری حق ہے، رشتہ داروں کا ولی ذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، تو سب سے پہلے ماں باپ کا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربیٰ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اگر کوئی پڑوسی کسی پڑوسی سے ناراض ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اگر بے بنیاد بات پہ، یعنی وہ ظلم و زبردستی کرتا ہے، اپنے پڑوسی کو دبا رہا ہے، کوئی پیسے کے زور پہ، کوئی طاقت کے زور پہ، کوئی شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا کوئی بچہ ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، تو ان لوگوں کا حق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دلوائے گا۔ اور وہ کہے سے دلوایا جائے گا؟ ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہماری عبادتوں سے، کیونکہ ہمارے پاس اس دن دینے کے لیے، اگر ہم نے کسی کے پیسے مار لیے تو وہاں پیسہ تو ہے نہیں جو ہم دے دیں، اور پیسوں کا پھر حساب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کے 5 پیسے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہم عبادتوں والا مہینہ قریب آ رہا ہے، رمضان قریب آ رہا ہے، نمازیں، عبادتیں سب کریں گے،
اس کے ساتھ میں ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کی رعایت کریں اور حقوق العباد کی رعایت کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کو ناراض نہ ہونے دیں، تو جن کے جو حقوق ہیں ان کے وہ تمام حقوق کو ہم ادا کریں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔